آج 3 ذی الحج پیر کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، اگلے دن اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 ذی الحج پیر کا دن ہے۔ اس دن کے حوالے سے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی مجرب اور نایاب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اتنے زیادہ امیر ہو جاؤ گے کہ آپ دولت میں کھیلنے لگ جاؤ گے۔ دولت کی کشادگی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر ترین سورت کا وظیفہ ہے، لیکن اس کے معجزات اور کمالات اتنا زیادہ ہیں کہ آپ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے 2 وقت ہیں۔ دونوں وقتوں میں آپ کسی ایک وقت میں اپنی زندگی میں ایک بار یہ عمل ضرور کریں۔ آپ چاہیں تو اس وقت میں آپ اس وظیفے کو روزانہ کر لیں، یا پھر زندگی میں ایک بار تو اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ آپ جتنا اس وظیفے کو پڑھیں گے اتنے ہی آپ کی پیسوں کی پریشانی دور ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین، میں نے یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا انہوں نے اگر اس وظیفے کو زندگی میں ایک بار بھی پڑھا تو اسے زندگی میں کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوئی، اس کے پیسوں کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے 2 اوقات ہیں۔ اگر آپ ان دونوں وقتوں میں کسی ایک وقت میں بھی اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ مجھے پوری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ آپ نے رزق کی تنگی اور پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آپ کے گھر میں فاقے ہیں، مصیبتیں ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ پریشانیاں آ چکی ہیں تو آپ نے آج 3 ذی الحج پیر کے دن کسی صورت اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے اور بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب سے کرنا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو اسی ترتیب سے کریں گے جس ترتیب سے آپ کو بتایا جائے گا تو پھر آپ کا کام فوری طور پر ہو جائے گا۔ آج کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، نہایت ہی مجرب ہے۔ آج تک لاکھوں لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے بہت سارے بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا اور ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے جن کا روزگار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم فرمایا، ان کا روزگار لگ گیا، ان کا اچھا روزگار مل گیا۔ اس عمل کی برکت سے گھروں کے اندر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اس کی برکت سے کاروبار کے اندر ترقیاں ہوتی دیکھی ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ، یہ ایسا عمل ہے جو شخص جس حاجت کے لیے کرے گا، جس مقصد کے لیے کرے گا، جتنی بھی حاجت ہو، جتنا بھی بڑا مقصد ہو، جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ کرے گا، نماز کی پابندی کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ العزیز اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اس کی برکت سے زندگی کی ہر خوشی ملتی ہے، ہر آسائش ملتی ہے، ہر آسانی ملتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے اوپر رشک کرتا ہے۔ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بھی پریشانی آ چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے تو آج 3 ذی الحج پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کا قرضہ اتر جائے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے وظیفے کام تو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کی پہلے آخرت سنورتی ہے اور پھر آپ کی دنیا سنورنے لگ جاتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآنی آیت پڑھیں، اللہ کے پاک نام پڑھیں اور آپ کو بالکل بھی اس کا فائدہ نہ ہو۔ بس آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب سے کرنا ہوتا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتایا جائے، اور بہت ہی دل لگا کر وظیفہ کریں، بے دلی، بے ترتیبی اور جلد بازی میں وظیفہ نہ کریں۔ جب آپ وظیفہ یا کوئی اور عمل کرنے لگیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا توکل کر کے وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔
آپ کا پورا دھیان، آپ کی پوری توجہ بس وظیفے پر ہو۔ جب آپ کوئی وظیفہ یا عمل کریں تو آپ ہرگز کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے یا آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں بہت ہی ضروری ہیں۔ آپ نے ان تمام باتوں پر ضرور عمل کرنا ہے اور وظائف کرتے رہنا ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ وظائف کے ساتھ ساتھ روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح ضرور کریں اور 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اگر آپ لوگ صرف وظائف پڑھتے رہیں گے اور ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان وظائف کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نماز بھی نہ ادا کریں، نہ ہی استغفار کریں اور غیبت کریں، جھوٹ بولیں اور جانے انجانے میں طرح طرح کے گناہ بھی کرتے رہیں اور آپ کے وظائف اثر کریں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور استغفار کی تسبیح پڑھیں گے، جو عمل آپ کو بتایا جائے، جس ترتیب سے بتایا جائے، ان پر عمل کرتے ہوئے جب آپ وظائف پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ پاک کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں تو انشاءاللہ تعالی ان سب سے بھی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب عمل کیا ہے؟ جیسا آپ کو بتایا گیا کہ اس وظیفے کے 2 اوقات ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو ان وقتوں میں پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو ضرور ظہر کی نماز کے فوری بعد پڑھ لیں۔ ایک وقت تو یہ ہو گیا، آپ یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں یا گھر میں جائے نماز پر بیٹھے ہی کر لیں۔ دوسرے نمبر پر اس وظیفے کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کا وقت مختلف ہے مگر ان کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ ان میں صرف 2 وقتوں کا فرق ہے۔ آپ یہ وظیفہ آج کے دن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو وظیفہ ایک ہی دن میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دن کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بھی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ یا سلاموں کا مطلب ہے اے سلامتی عطا کرنے والی ذات۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی عطا فرمائے تو آج آپ نے پہلے نمبر پر یا سلاموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا سلاموں ایک بار ہو گیا، یا سلاموں 2 بار ہو گیا، یا سلاموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلاموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 12 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن یہ سورت بہت ہی زیادہ معجزات کے حامل ہے۔ رزق میں وسعت کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت ہی اہم سورت ہے۔
تو آپ نے اس صورت مبارکہ کو خلوص دل اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میں سورۃ کوثر میرے ساتھ تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے دوسرے نمبر پر 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر دوسرے نمبر پر 11 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسری اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ تیسرا وظیفہ آپ نے یا غنیوں کا پڑھنا ہے۔ یا غنیوں پڑھنے سے آپ مالا مال ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے۔ آپ کی جتنی بھی رزق کی تنگی ہو وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ آپ کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہو وہ اتر جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 12 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ معزز ناظرین، اب میں آپ کو آج کے عمل کی ترتیب بتانے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور پہلے نمبر پر آپ نے 12 بار یا سلام پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 12 بار یا غنی پڑھنا ہے اور آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر یا مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے بہترین مستقبل کی اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہیں، بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کو پورا کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔